السلام علیکم. آج ایک بار پھر کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، مانسون بارشوں کی نظر ہو چکا ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہر دفعہ کی طرف اس دفعہ بھی یہی مضحکہ خیز بات ہوئی ہے کہ 2 مہینے پہلے ہی سندھ میٹرولوجیکل آفس، کراچی میٹ آفس نے فوکاس دے دی تھی کہ اس دفعہ بارشوں کا ایک خطرناک سسٹم جنوبی سندھ لیکن خاص طور پہ کراچی کے ساحلوں سے ٹکرائے گا. ٹائم فریم بھی دے دیا گیا تھا، لیکن اسی ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی کی انتظامیہ نے، سندھ حکومت نے نہایت ہی مستعدی کے ساتھ جو پورے 11 مہینے کام نہیں کیا، وہ 1 مہینے پہلے کام شروع کیا. کراچی کی سڑکوں میں نالوں کی کھدائی، گیس پائپ لائن ڈالنے کا خیال اور کچرے کے ڈھیر لگانے کا خیال اور ٹوٹی سڑکوں کو صحیح نہ کرنے کا خیال. یہ تمام خیالات ان کو اسی دوران آئے کہ جب مانسون بارشوں کا سسٹم بالکل قریب آ چکا تھا. کتنے لوگ ان شدید بارشوں کے سسٹم سے جو کہ 1 مہینے سے تقریباً جاری ہے وقتاً فوقتاً، اس کی زد میں آئے، کتنی پراپرٹیز برباد ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی اولادیں جان سے گئی ہیں. اس کا ان کو یقیناً کوئی اتنا خاص احساس نہیں ہے، اور احساس ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان سے اس وقت کوئی بات پرس نہیں کی جاتی کہ جس وقت یہ کھدائیاں شروع کر رہے ہوتے آ کے، جس وقت یہ فیتے کاٹ رہے ہوتے آ کے، اور ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اب بالکل مانسون سر پر ہے، لیکن ہم بھی بے حسوں کی طرح سڑک پہ گزر جاتے ہیں، یہی دھکے کھاتے ہوئے اور سوچتے ہوئے کہ کوئی اٹھے گا اور بات کرے گا کہ نہیں. اس وقت اس کو بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ کو جب سال کے 11 مہینے خیال نہیں آیا تو آپ بالکل مانسون کے ٹائم پہ یہ کھدائیاں کیوں کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو نالوں کا کچرا کا ڈھیر لگانا، آبادیوں کی طرف جہاں لوگ رہ رہے ہیں، جہاں بڑے بڑے بنگلے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ہر طرح کی آبادیوں کو آپ نے جو ایک تعفن کے اندر چھوڑ دیا ہے، جو کہ ایک لونر اسپیس کی جیسی، یعنی چاند کی جو سرفیس ہے اس کی طرح کی سرفیس والی جو سڑکوں کا ایک نیٹ ورک آپ نے پورے شہر میں بچھایا. لیکن خاص طور پہ ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایسٹ کی میں بات کروں گی، کیونکہ یہ میری گزرگاہ ہیں، مجھے ان کے بارے میں بہت اچھی طرح اندازہ ہے. اور خاص طور پہ ڈی سی آفس جو ہے، اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سڑک کا حال ہے، جو ڈی سی اپنے گھر کے سامنے، اپنے آفس کے سامنے، اپنی رہائش گاہ کے سامنے کی سڑک نہیں بنوا سکتا، اس کے نالوں کو ڈھکوا نہیں سکتا، وہاں سے کچرے نہیں اٹھوا سکتا، برابر میں ٹینکر مافیا کو ختم نہیں کروا سکتا، تو اس سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ وہ بارشوں سے پہلے کوئی پلاننگ کرے گا. آج بڑی ہی زبردست قسم کی تصویر چھپی، جس میں مرتضیٰ وہاب صاحب جیسے ینگ ایڈمنسٹریٹر، ینگ انرجیٹک ایڈمنسٹریٹر، اور ہمارے ینگ اور اتنی زبردست لیڈر سی ایم سندھ، اور اس کے ساتھ ناصر حسین شاہ، ان کو زبردست کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن چلے کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ خود کہوا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، یعنی کہ یہ والی کیمپین چلتی ہے نا، ینگ اور انرجیٹک، ویل کوالیفائڈ وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام نے آ کے بہت ہی زبردست ایک پکچر شوٹ کیا، فوٹو شوٹ کیا، جس میں یہ تمام تینوں کے تینوں پتہ نہیں سڑک پہ کس نادیدہ چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ شو کر رہے تھے کہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور ہو رہا ہے کہ کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے، نالوں کی صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، کچروں کا ڈھیر اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا، شہری آبادیاں جو ہیں وہ کسی موئنجو کی آبادی میں تبدیل ہوئیں کہ نہیں ہوئی، یہ دیکھنے کے لیے یقیناً وہ تمام کے لوگ جمع ہوئے سڑک پہ. انہوں نے اپنی چہرہ کشائی کی، بتایا، لوگوں کو دکھایا کہ جی ہم آن بورڈ ہیں. تو بہت شکریہ آپ کے آن بورڈ ہونے کا اس وقت جس وقت آپ ساری تباہی مچا چکے ہیں اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں. ویسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بالکل انٹینشنلی ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ، پرپسفلی ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ، کراچی کے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے، یہ تو سب ہم لوگوں کو پتہ ہے. لیکن پھر کراچی کے لوگ جب آپ کو ووٹ نہ دے کے سزا دیں گے تو پھر اس وقت پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے ان تمام ریپرزنٹیٹو پولیٹیکل پارٹیز کی. سندھ حکومت سے تو ہمیں بالکل کوئی امید نہیں ہے، وہ جس طرح کا نکما پنا 14 سال میں دکھا چکے ہیں، اس سے مزید اور کیا نکما پن وہ دکھا سکتے ہیں. جس کی جتنی ایبلٹی ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے. لیکن اسی طریقے کی ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہی ایم کیو ایم، کراچی کو اپنوں کا گڑھ ماننے والی، وہ اپنوں کا احساس اور خیال کرنے والی، اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے کا نعرہ لگانے والی آج بھی کہیں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی کبھی نظر آئیں گی، کیونکہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا. ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ان کو 2 یا 3 یا 4 سیٹیں ہیں، جو ان کو مل جائیں تو اچھا، نہیں ملے تو ان کی بلیک میلنگ. اس کے بعد پھر کراچی کی بڑی تنظیم جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، جو کہ کیمپیننگ کے لیے آپ کو بہت متحرک نظر آئی ہیں، لیکن جب کراچی پورے سال اسی طریقے سے لاوارثیوں کی طرف پڑا رہتا ہے تو نہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ نظر آئیں گے، جماعت کے لوگ آپ کو ضرور نظر آئیں گے، لیکن وہ صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب کوئی دھرنا ہو، جب کوئی جلسہ ہو. تو بہرحال یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ لینا چاہیے
کہ کراچی صرف آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دے گا کہ آپ کے نعرے بہت فینسی ہیں، آپ کے سلوگنس بہت فینسی ہیں، یا آپ بہت اچھی فوٹو شوٹ کرا سکتے ہیں، یا آپ بہت اچھے بیانات پوڈ کاسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، یا آپ کے گانے بہت اچھے ہیں، بہت انرجیٹک ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو پاکستان بھر کے لوگوں کی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا کراچی کے لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو آپ کے لیے، آپ سب کے لیے کراچی کی طرف سے میسج ہے کہ اگر آپ اپنے مستقبل کو، اپنے سیاسی مستقبل کو اپنے لیے ہی صحیح، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو سیٹس چاہیے، آپ کو ہمارے ووٹس چاہیے دکھانے کے لیے ہی صحیح، تو آپ کو ہمارے دروازوں تک آنے کے لیے، کیمپیننگ کرنے کے لیے بھی کچھ کر کے دکھانا ہوگا، ورنہ جس طریقے کی ویو اس وقت کراچی میں، پاکستان بھر میں چل رہی ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہوگی جو محفوظ رہ سکے گی عوام کے غیظ و غضب سے۔